آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ 13 حلقوں میں سے 10 کے نتائج مکمل۔ پہلے مرحلے میں نون لیگ 7 اور پیپلز پارٹی 3 سیٹوں پر کامیاب۔ ایل اے 2 سے پیپلز پارٹی کے قاسم مجید، ایل اے 3 سے پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان کامیاب، ایل اے 4 سے نون لیگ کے چودھری رخسار، ایل اے 7 سے نون لیگ کے چودھری طارق کامیاب۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق میرپور ڈویژن میں ووٹرز کے غیر معمولی ٹرن آؤٹ کے باعث پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھایا۔ آزاد کشمیری انتخابات میں مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل، انتخابی عمل شفاف رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے کہا، آزاد کشمیری انتخابات کے پہلے مرحلے میں اچھی گہما گہمی رہی، سیاسی جماعتوں نے بڑھ چڑھ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشمیر کی ترقی کو ترجیح دی، میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے اچھا الیکشن لڑا۔ انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ آزادانہ شفافیت سے مکمل ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں و کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل کا بیان، کہا تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی، امن و امان کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف کا آزاد کشمیر کے حلقہ ایل اے 12 چڑھوئی میں مبینہ انتخابی باضابطگیوں پر تشویش کا اظہار، الیکشن کمیشن سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ پولنگ اسٹیشنز پر پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا، مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل کو متاثر کیا۔ تحقیقات کے بعد متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی آزاد کشمیر میں کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت، کہا اپنی ہی نہتی عوام پر گولیاں کھلی دہشت گردی ہے، احتجاج ہر شہری کا حق ہے۔ کشمیری عوام نے دھاندلی زدہ انتخاب مسترد کر دیے، حقوق مانگنے والوں کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دینا بند کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست فوری طور پر تشدد بند کرے، عوام کو پرامن احتجاج کا حق دیا جائے۔ جنرل سید عامر رضا نے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا منصب سنبھال لیا۔ جنرل سید عاصم رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا، یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی جنرل ہیڈ کوارٹر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، عامر رضا کو کمان سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور 4 اگست سے روم میں ہوگا، امریکہ کی تصدیق، کہا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی لانا ہے۔ مذاکرات امریکہ کی ثالثی میں ہوں گے، اسرائیل لبنان کے نمائندے شرکت کریں گے۔ مذاکرات خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ثابت ہوگی، تجزیہ کاروں کی رائے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی بھی مذاکرات کے نئے دور کی تاریخوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ فوجی حملوں کے بجائے پابندیاں ایران کو جھکا سکتی ہیں، امریکی حکام کا بیان، ایران کو معاہدے پر آمادہ کرنے میں وقت لگ سکتا ہے، مالی دباؤ ممکنہ طور پر فوجی حملوں سے مؤثر ثابت ہوگا، ایران کو محکمہ جنگ سے زیادہ امریکی محکمہ خزانہ سے خوف۔ ثالثوں کے ذریعے امریکی تجاویز کو مسترد کر دیا تھا، ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا بیان، کہا امریکی وفد نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں ایران کے لیے ناقابل قبول شرائط شامل تھی، منصوبے ایران کے بنیادی موقف سے متصادم تھے، آخر یہی ہوا، امریکی نمائندے مذاکرات ختم کر کے روانہ ہو گئے۔ ایران پر امریکی حملے رکنے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برنٹ خام تیل کی قیمت 8.7% کمی کے بعد $88.36 فی بیرل پر بند، امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت میں $82.61 فی بیرل پر بند ہو۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے، کویتی وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے باضابطہ مذاکرات کریں گے، دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی، علاقائی بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال، کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے ملاقات بھی متوقع۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی برآمدات بڑھانے کے لیے خصوصی ایکسپورٹ پیکج کی منظوری، کم شرح سود پر ایکسپورٹ فائنینسنگ ایس ایم ای سیکٹر کو خصوصی سہولیات، اعلامیے کے مطابق اضافی برآمدات پر کارکردگی سے مشروط ریبٹ اسکیم کی منظوری، ای سی سی نے ایکسپورٹ اسکیموں کی 6 ماہ بعد کارکردگی، آئی پی پی سے متعلق عالمی ثالثی مقدمات کے لیے 4 ارب روپے کی گرانٹ منظور کی گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیپیٹائٹس کے عالمی دن پر پیغام، 2030 تک پاکستان سے ہیپیٹائٹس سی کے خاتمے کے لیے قومی عزم کا اعادہ۔
صدر آصف زرداری نے کہا ہر پاکستانی اپنی اور اہل خانہ کی ہیپیٹائٹس اسکریننگ کرائیں، بروقت تشخیص قیمتی جانیں بچاتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا وزیر اعظم قومی پروگرام برائے خاتمہ ہیپیٹائٹس سی کے تحت ملک بھر میں مفت اسکریننگ، تشخیص، علاج کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ہیپیٹائٹس کے عالمی دن پر قوم کے نام پیغام، کہا سب مل کر ہیپیٹائٹس کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کریں۔ اسکریننگ، مفت علاج، سہولیات حکومت کی اولین ترجیح، مریضوں کا مفت تشخیص، علاج بغیر کسی مالی بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام سے اپیل کی ہیپیٹائٹس کی بروقت اسکریننگ کروا کر جان بچائیں۔ اوگرا کا یومیہ بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان، آج رات تک اکیلے پیٹرول کی قیمت میں کمی، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کی گئی، نئی قیمت 334 روپے 18 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 37 پیسے اضافہ، نئی قیمت 386 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ANF کے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں، کراچی سے آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے آئس برآمد، کالا شاکاکو کے قریب گاڑی سے بڑی مقدار میں شراب برآمد، راولپنڈی میں چرس، ایکسٹیسی، گولیوں سمیت ملزمان گرفتار، پشاور کے کورئر آفس سے پارسل میں چھپی منشیات پکڑ لی گئیں، انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ کراچی سے دبئی جانے والے مسافروں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی برآمد، ایک ہی خاندان کے 6 افراد سے 55,000 امریکی ڈالر برآمد، 9,50,000 روپے کسٹمز حکام نے تحویل میں لیے۔ غیر ملکی کرنسی ڈکلیریشن نہ کرنے پر کسٹمز ایکٹ کے تحت کارروائی، اسٹیٹ بینک کی مقررہ حد سے زائد کرنسی برآمد۔ کرنسی اسمگلنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل جاری۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے فروغ میں اہم پیش رفت، مالی سال 2026 میں IT اور ICT برآمدات 21% اضافے کے ساتھ ریکارڈ 4.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ IT شعبے سے 3.9 ارب ڈالر کا تجارتی سرپلس، پاکستان کے سروس شعبے کی تاریخ کا بڑا سرپلس قرار۔ فری لانسرز کی ترسیلات بھی 78% اضافے کے بعد 1.74%۔ ہری پور میں نسٹ کے مصنوعی ذہانت مراکز تحقیق جدید ٹیکنالوجی کے فروغ میں سرگرم۔ افغان طالبان کے خلاف مسلح مزاحمت میں شدت، ہزاروں نوجوان رجیم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، مسلح مخالف گروپس کی جھڑپوں نے رجیم نے افغانستان پر مکمل کنٹرول کے دعووں کا پول کھول دیا۔ NRF کا 2000 سے زائد نوجوانوں کی شمولیت کا دعویٰ، فریڈم فرنٹ نے زباق میں طالبان کی چوکی پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ سابق افغان سفارتکار کا شمالی علاقوں کو طالبان سے آزاد کرانے کا اعلان، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے مطابق بدخشاں وطن کے حقیقی فرزندوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ نااہل مودی حکومت بڑھتی تنقید سے خوفزدہ، سوشل میڈیا آزادی پر شکنجہ سخت، مودی حکومت آزادی اظہار پر وار کرنے کے لیے تیار، تنقیدی پوسٹ نشانے پر دہلی پولیس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مواد ہٹانے کے لیے کہہ دیا۔ سوشل میڈیا مودی مخالف میمز پوسٹ ہٹانے کی مہم شروع، بھارتی جریدے دی وائر میں انکشاف، ہیومن رائٹس واچ کے مطابق بھارتی حکومت نے 2021 سے IT قوانین میں ترمیم کے ذریعے آن لائن مواد پر کنٹرول بڑھایا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ کا اسرائیل سے لبنان پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ، وولکر ٹرک نے کہا کہ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے بڑے علاقوں پر قبضہ ختم کرنا چاہیے، گھروں کی مسماری روکنا چاہیے، لبنان میں اسرائیلی اقدامات جنگی جرائم کے مترادف ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل نے 60 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا، رہا ہونے والے فلسطینی ICRC کے ذریعے جنوبی غزہ کے خان یونس پہنچے، فلسطینی قیدیوں کے گروپس کا کہنا ہے 9600 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں، رہا فلسطینیوں سے لوگ اپنے پیاروں کی تصاویر دکھا کر ان کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں۔ اور ٹروبا ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پاکستان کو جیت کے لیے فیصلہ کن دن کا انتظار، ویسٹ انڈیز کی مجموعی برتری 155 رنز تک پہنچ گئی، شان مسعود کی شاندار سینچری، ویسٹ انڈیز کے جانب سے جسٹن گریوس نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 5 وکٹیں حاصل کی، محمد عباس کی 3 وکٹوں سے پاکستان کی میچ میں واپسی، 29 رنز کی برتری کے ساتھ دوسری اننگز شروع کرنے والی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو ابتدا میں ہی مشکلات کا سامنا